بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس وقت کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں دن رات چھپ کر اور اعلانیہ سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ آپ پر ہنسی مذاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی، لیکن چند مومنین کے سوا کسی نے ایمان نہ لایا۔ باقی سب نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی۔ جب اللہ کا عذاب آنے کا وقت ہوا تو حکم دیا گیا کہ ہر جوڑے میں سے ایک ایک نر و مادہ اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر ایک دن زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسی۔ پانی ہر طرف چھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی بھر گیا۔ جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا سب غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی جس نے ایمان قبول نہ کیا وہ بھی ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ جب سب کافر ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو کہا کہ بارش روک دے۔ پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی اور فرمایا، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حق کی راہ میں صبر اور استقامت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ایمان والوں کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایمان نسب یا تعلق سے نہیں بلکہ عمل سے پہچانا جاتا ہے۔